تو جب ماضی کو ایڈریس کرتا ہے تو بتاتا ہے نا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ماضی کو ایڈریس کیا حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے, جب حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ماضی کو جب ایڈریس کیا تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی یہ بات ہم نے کہی تھی عیسیٰ کو. اسی آیت میں بات کریں نا, اسی آیت پر بات کر رہا ہوں, تو اس آیت کے اندر کہاں صیغہ ہے ماضی کا؟ اللہ نے منکم ماضی کا صیغہ ہے, منکم اللہ نے کہا تم میں سے. تو کون مراد ہے منکم سے؟ ابنائے آدم نا, ابنائے آدم نا. جی جی ابنائے آدم. تو اللہ نے کیا کہا ابنائے آدم کو کہ انسانوں کے پاس انسانوں میں سے رسول آئیں گے, یہی کہا نا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے اس سے جو خطاب کیا نا, اس سے میں جو مکہ کے اندر مشرکین رہتے تھے, یہود رہتے تھے, نصارہ رہتے تھے, ان سب کو خطاب کیا ہے. یا مسلمان بھی رہتے تھے مکہ میں, مکہ میں مسلمان بھی رہتے تھے, مکہ میں مسلمان بھی رہتے تھے, مکہ میں مسلمان بھی رہتے تھے. جی جی ہاں, تو مسلمانوں کو بھی تو ہوگا نا, وہ بھی تو انسان ہی تھے نا. تو مسلمانوں کو بھی یہ بات کہی, کیا کہا تھا مسلمانوں کو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ بنی آدم کو اللہ نے کہا کہ جب تم دیکھو ایک رسول کی بات نہیں ہے, یہ تو سابقہ رسول بھی آ چکے 1,24,000 کم. بھائی سابقہ رسولوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا اس کے اندر. اور 22 رسول اللہ نے جب بھیجے ہوئے ہیں, یہود کی طرح بھیجا ہوا ہے, نصارہ کی طرف علیحدہ رسول. لو بھائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کی طرف رسول بھیجے تھے. بھائی بات سن لو, ان کو سمجھایا نا اللہ نے, ان کو سمجھایا ہے تمہارے پاس بھی رسول آئے ہیں, کتاب ہے, آئے ہیں نہیں آئیں گے. او بھائی یاتی انکم مستقبل کا صیغہ ہے, ان رسولوں نے دوست بات آ چکے تھے تم جا. او بھائی آ چکے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یا جا کر اپنے عالموں سے تھوڑا سا نا پوچھ لو, جا کر نہ ہو تو چیٹ جی پی ٹی ہوگا تمہارے موبائل کے اندر, کم سے کم چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لو. یاتی انکم جو ہے نا, سن لو بات تو سنو بھائی, آلو بھائی, آلو بھئی, آلو. یاتی انکم مستقبل کا صیغہ ہے, قرآن سے میں نے دلیل دے دی. اب کوئی آدمی قرآن کی بھی نہ مانے, اس کا علاج نہیں ہے میرے پاس. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے مخالف کو دلیل دے دوں. میں نے یاتی انکم کے متعلق بتایا کہ یہ جو رسولوں کے آنے کی بات کہی جا رہی ہے, ان رسولوں نے مستقبل میں آنا تھا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 پیش کر دی کہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو, رک جانا بھائی, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے, مستقبل میں, ٹھیک ہے نا, نہ کہ یہ کہ ہدایت آ چکی ہے جنت میں جب تھے تب کی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. اللہ نے کہا جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا, نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. تو میں نے اپنی بات کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیا. کج بحثی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, جا کر مجھے ثابت کیجئے قرآن سے, حدیث سے, یا عربی لغت سے کہ یاتی انکم ماضی کے لیے, کہ یاتی انکم ماضی کے لیے بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ مستقبل کے چکر میں پڑے, دلیل بنتی نہیں. ہاں دلیل نہیں بنتی, ٹھیک ہو گیا بھیا, صحیح بات ہے بھائی. بیٹھ جاؤ نیچے جا کر, کہتے ماضی مضارع کے چکر میں ہی نہ پڑو. ہاں تو بھائی پھر خاتم النبیین اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت کہے گا, بھی نہیں کہا. ماضی مضارع کے چکر میں تو پڑھنا نہیں ہے نا, جہاں تمہارا دل آئے کسی بھی آیت کو لے جا کر وہاں پھینک دو. جی تیمور بھائی کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. جی میں خیریت سے. اچھا ان کو کال پہ لے لیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میوٹ لگا لیجیے گا صاحب. آپ کافی دیر سے آپ لوگوں کی بات سن رہی ہیں. نہیں پتہ بہت کچھ ہے, جیسے آپ کے پاس نالج ہے ان کے پاس بھی ہے. اچھا بردر, بات سمپل سی یہاں پہ یہ, نرم مزاجی سے بات کریں گے, سکون سے بات کریں گے. جو آپ کہیں گے وہ میں سنوں گا, جو میں کہوں گا وہ آپ سنیے گا. ٹھیک. امید بھائی میوٹ لگائیں گے آپ کی طرف سے؟ ہاں بہت زیادہ, تھینک یو. اچھا یہ جو آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 پیش کی ہے بردر, یہ اس وقت کی جتنی بھی بحث ہوئی ہے اس کے مطابق تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح لگ رہی ہے کہ یا بنی آدم سے مخاطب ہیں, پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہیں. تو بردر پھر سورہ اعراف میں آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے تو پھر اس کا شان نزول پتہ چلے گا نا, کہ یہ جو آیت آپ سے صرف ایک آیت اٹھا کے اس چیز کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے کہ جو آپ کے غلام احمد قادیانی صاحب ہیں وہ ایک نبی ہیں یا رسول آ سکتے ہیں, نبی تو نہیں رسول آ سکتے ہیں. تو آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے, 37 تک جائیں گے تو اس کا متن, اس کا سیاق و سباق پتہ لگے گا, یا اس کا شان نزول پتہ لگے گا کہ وہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے. لائک آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت, سر میں بات کر لوں پھر اس کے بعد آپ کی تو لمبی چلے گی نا. نہیں لمبی نہیں میں چلاؤں گا, میں تو چھوٹی چھوٹی بات کرنے کا دی, کیونکہ جتنا آپ تمہید باندھیں گے نا, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کو.
نہیں میں تمہید نہیں باندھ میں تمہید نہیں میرا باندھ روز کا یہ کام میں ہے. صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر، میں یہ میں کہنا سمجھ چاہ گیا رہا آپ سیاق و ہوں سباق کے کہ مطابق کہہ رہے ہیں نا بات کو. جی جی میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کہنا چاہ کریم رہا ہے ہوں آپ کے پاس؟ کہ قرآن کریم ہے سر ایک منٹ تو مجھے دے دیجیے، ایک منٹ تو دے دیجیے، ایک منٹ دے دیجیے. 1 منٹ کے بعد بھی میں میں یہی اس کو پوچھوں شارٹ آپ کر سے. دیتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ایک آیت کا سلسلہ لے کے چل رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی بات ہو رہی ہے اللہ پاک اس پوری سورہ اعراف کے اندر ذکر کر رہا ہے بنی آدم، جب آدم اور حوا کو زمین پہ اتارا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور تم میں سے ہی نبی آئے گا یا رسول آئے گا کہ فرشتوں میں سے نہیں آ سکتا تھا، انسانوں میں سے ہی آنا تھا. تو یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے، اس ٹائم اور فیس کی بات ہو رہی ہے، شان نزول کی بات ہو رہی ہے. اس چیز کو آپ پھر اس طرح کیوں نہیں لیتے کہ آپ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کو اٹھا کے خاتم النبیین کی جو آیت ہے اس کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 40 کہاں جائے گی؟ تو پھر تو کانٹرڈکٹ ہو جائے گا قرآن، اور قرآن اگر کانٹرڈکٹ ہوگا تو پھر تو جو آپ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جو وہ ہیں ایتھیسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں جی قرآن میں غلطیاں ہیں. تو بھائی یہ چیز، یہ سورہ اعراف ذکر کر رہا ہے آدم اور حوا کے زمین کے اتارنے پر، وہ چیز وہ اللہ پاک نشانیاں پیش کر رہا ہے، جیسے سورہ مریم کا واقعہ ہے، جیسے 1 ابراہیم منٹ علیہ ہو گیا. السلام کا ذکر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. چلیں ٹھیک، اچھا میں نے یہ اپنی جو بات آپ رکھ دی ہے، باقی آپ لوگ فیصلہ کرنے والا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا تیمور بھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ما کان محمد نبی آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین بیان فرما دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان فرمایا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ کیا نام جو ہے نا وہ بنا رہا تھا اللہ تعالیٰ، تب کی بات ہے. کیونکہ وہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیجئے، پیچھے سے سیاق و سباق پڑھتے چلے آئیے نا، بیک گراؤنڈ پڑھتے چلے آئیے آپ پیچھے سے، تو سورہ بقرہ میں دیکھیں وہاں حضرت آدم علیہ السلام اگر اس کا شان نزول اگر آپ یہ بتا رہے ہیں سیاق و سباق، تو جو میں نے آپ کو سیاق و سباق بتایا وہ بھی تو پھر آپ غور و فکر پہ لائیں گے نا. تو میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ پیارے بھائی جس طرح سے آپ سیاق و سباق کو پہنچا رہے ہیں، ایسے تو پورا قرآن کریم ہی جو ہے نا وہ پھر وہاں پہنچ جائے گا حضرت آدم کے زمانے میں. کیونکہ یہ بات آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد کسی دوسرے نبی کا ذکر ہو گیا. اب اس سے کوئی یہ کہے جی پیچھے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے اور بعد میں اس نبی کا ذکر آ گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ نبی تھا، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے مان بعد یہ نبی آیا ہے، یہ تو ثابت نہیں ہوتا ہے. اس سے سیاق و سباق کا ایک طریقہ دیکھا جائے گا نا، کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا نا. جی پیارے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا. آپ کی بات سنی ہے میں نے تیمور بھائی، اور آپ کی اجازت سے میں بولا ہوں. اوکے، سیاق و سباق کا ایک طریقہ ہوتا ہے تیمور بھائی، یہ نہیں ہوتا ہے کہ اٹھا کر آپ پیچھے 11ویں 12ویں آیت پر پہنچ گئے 35 سے سیدھا، یہ نہیں ہوتا ہے سیاق و سباق. اگر اتنی آیتیں پیچھے جائیں گے آپ میرے سامنے کسی بھی نبی کا قصہ نکال دیجئے، اتنی ہے آیتیں پیچھے جا کر میں آپ کو دوسرے نبی کا قصہ دکھا دوں گا، پھر دوسرے نبی کے قصے سے جوڑنا پڑے گا آپ کو. اس سے ایک تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا تیمور بھائی قرآن کریم ہے آپ کے پاس، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ اس بات کا تعلق اس قصے سے ہے، یہ ثابت نہیں ہے قرآن کریم سے، خود ان آیتوں سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم ہے آپ کے پاس تیمور بھائی، قرآن کریم ہے آپ کے پاس؟ جی آپ نے سورہ اعراف کی امی بھائی آیت میوٹ نمبر کرو، ابھی میوٹ کرو دوست. تیمور بھائی قرآن کریم ہے آپ کے پاس؟ آیت نکالیے، آیت نمبر 25، یا بنی آدمہ قد انزلنا اللباسا، یہ والی آیت نکالیے آپ اور انمیوٹ کر لیجیے اپنا. 2-4 آیتیں ہم دونوں ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ یہ جو سورہ اعراف کی ہی آیت نمبر 25، انمیوٹ کر لیجیے اپنا آپ. 2-4 آیتیں ہم ساتھ پڑھیں. میں گوگل سے نکال لیتا ہوں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اٹھ کے جاؤں اور پھر ایک ہی موبائل ہے آپ کے پاس؟ 2 موبائل ہیں آپ کے پاس؟ ایک ہی موبائل ہے 2 موبائل؟ جی ایک موبائل ہے پھر میرے پاس. تو پھر آپ کو آیتیں دیکھنے کے لیے تو پھر بیک جانا پڑے گا. آپ بتائیں، آپ دیکھیں جو آپ بات کریں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے، پھر میں مختصر بتا دیتا ہوں، امید رکھتا ہوں میں مختصر بتا دیتا ہوں پھر آپ کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 25 تک اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہے. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک بات کہی کہ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، کہ اسی میں تم جو ہے وہ اسی میں رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابنائے آدم کا ذکر کیا اور کہا کہ اے ابنائے آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس جیسی نعمت وارد کی ہے، یعنی لباس جیسی نعمت ہم نے تم پر نازل کی ہے.
جو تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپتی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو. یہ میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو جو چل رہا ہے ان آیتوں میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یا بنی آدم، ٹھیک ہے نا، یا بنی آدم کہہ کر پھر کتاب کیا کہ تمہیں شیطان ایسے ہی بہلا پھسلا نہ دے جیسے کہ اس نے تمہارے آبا کو جنت سے نکلوا دیا تھا. اور شیطان جو ہے نا وہ دراصل میں دوست ہے اس طرح کے لوگوں کا جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یا فتنے میں پڑتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل اور کری، اور جب وہ کوئی بے حیائی کی بات کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی کے اوپر پایا. اب یہ جو اللہ نے کہا ہے وہ، اسے اردو میں ضمیر بولتے ہیں. اردو آتی ہے آپ کو تیمور بھائی؟ ضمیر کا میرے پتہ ہے خیال آپ سے کو؟ میں نے اردو سے بات شروع کی ہے. جی جی. میں نے آپ سے نہیں، اردو میں بات کی ہے ابھی تک. ایک ہوتا ہے اردو بولنا، ایک ہوتا ہے اردو سمجھنا. ضمیر جی کا پتہ ہے آپ کو ضمیر، اردو میں جو ضمیر پروناؤن بولتے ہیں بالکل جس کو ضمیر انگریزی میں. جان. جی ناؤن، ناؤن کے بعد آتا ہے نا پروناؤن، ایسے ہی اردو میں جی اسم کے بعد آتی ہے ضمیر. جیسے میں کہوں تیمور بھائی بہت اچھے لڑکے ہیں، تیمور بھائی ہمیشہ اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں، وہ صبح اٹھ جاتے ہیں. اب یہاں وہ سے مراد تیمور بھائی ہیں کیونکہ اوپر تیمور بھائی کا ذکر چل رہا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، ٹھیک ہے نا، کہ اور جب وہ کوئی بے حیائی کی بات کہتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی کے اوپر پایا. اب یہ وہ سے مراد کون ہے؟ پیچھے دیکھ لیجئے کس کا ذکر چل رہا ہے. پچھلی دو آیتوں میں چار اسم ہیں، چار نام ہیں، چار ناؤن ہیں. ایک حضرت آدم، ایک حوا، ایک شیطان، اور ایک ابنائے آدم یعنی بنی آدم. ان چاروں میں سے کس کی طرف جائے گی یہ پروناؤن؟ کس ناؤن کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ آدم کے لیے نہیں کیا جا سکتا، شیطان کے لیے نہیں کیا جا سکتا، حوا کے لیے نہیں کیا جا سکتا. یہ پروناؤن یوز کیا جائے گا کس کے لیے؟ یہ پروناؤن کس کے لیے یوز کیا جائے گا تیمور بھائی؟ آدم بنی کی آدم کے اولادوں، لیے. اب بنی آدم کے لیے. ہوں یعنی آیت پھر اس طرح سے ہوگی، اور جب ابنائے آدم کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا بات کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی کے اوپر پایا اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے تیمور بھائی؟ ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ابنائے آدم کس زمانے کے تھے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی یہ آدھی آیت پڑھی تھی میں نے. آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل، تو کہہ دے کہ میرا جو رب ہے. کس کو کہہ دے؟ حضرت آدم کے زمانے کے ابنائے آدم کو؟ نہ 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 نہ، وہ جو رسول اللہ کے زمانے میں ابنائے آدم تھے ان کو کہہ دے کہ میرا جو رب ہے وہ بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا. اس کے بعد پھر اگلی آیت میں جو ہے ذکر ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انصاف کا حکم دیتا ہے. تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابنائے آدم ہیں. حضرت آدم کا جو قصہ تھا نا وہ آیت نمبر 25 پر ہی مکمل ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا قالا فیہا تحیونا و فیہا تموتونا و منہا تخرجون. اس کے بعد یہ جو یا بنی آدمہ کہہ کر اللہ نے آیتیں شروع کی ہے نا اور سورہ 35 تک، یہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابنائے آدم ہیں. شان نزول کیا تھا اس کا؟ شان نزول اس کا یہ تھا کہ یہ جو مشرک تھے، یہ مشرک ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو اسی بات کا حکم دیا ہے اور ہمارے باپ دادا بھی یہی کیا کرتے تھے. ہمارے باپ دادا بھی کپڑے اتار دیا کرتے تھے اپنے خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت. اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے خدا نے دراصل میں حکم ہی ہمیں اس چیز کا دے رکھا ہے، یہ ان کا کہنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس کی اہمیت بتائی کہ بھائی جو لباس تمہارے اوپر ہم نے نازل کیا ہے نا یہ ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی قدر کرو تاکہ تم نصیحت پکڑو. اور لباس کی وجہ سے ہی تمہارے باپ یا تمہارے آبا کو یعنی آدم کو اور حوا کو جنت سے نکال دیتا، شیطان نے نکلوا دیتا بہلا پھسلا کر. ایسا نہ ہو کہ تم بھی فتنے میں پڑ جاؤ. جس طرح خدا تعالیٰ نے آدم کو جنت سے نکال دیتا تو ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا کرے
تم بھی فتنے میں نہ پڑ جاؤ. لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں بھی اس طرح کی حرکتیں کروا کر فتنے میں نہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سر نصیحت یہ جی آپ کی بات کا کنکلوژن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو 25 سے لے کے 34 تک آیت ہے وہ بنی آدم کے لیے نہیں تھی, وہ آدم علیہ السلام کے لیے تھی اور شیطان کا ذکر چل رہا تھا. اس کے جی بعد 35 سے لے کے آگے جتنی بھی آیت ہیں وہ یا بنی آدم 35 سے لے یا کر پھر رسول نیچے, پاک کے لیے تھیں نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 35 سے نہیں 25 سے. 25 سے ٹھیک ہے, مان ہاں لیتے ہیں آپ کی اس چیز کو بھی ایگری کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ماشاء لیکن میرا یہ کہنا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پوری سورہ اعراف ہے یہ وہ ذکر بتا رہی ہے آدم علیہ السلام اور شیطان کا, وہ واقعہ پورا بیان ہو رہا ہے. اللہ کیونکہ بک آف سائنس ہے نا, سائنس تو نہیں ہے یہ, کوئی ہسٹری تو نہیں ہے, اشاروں کی کتاب ہے, اشاروں میں بات ہے. آگے چلتے ہیں. اب جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا آیت نمبر 40 الاحزاب کا, وہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ کہاں جائے گا؟ میں نے آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا, یا بنی تو آدم کے جب لیے آپ تھا, لیکن ہم ایک منٹ, ہم جو ہیں وہ ہٹ دھرم ہے, ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہم مسلمانوں میں سے باہر ہو گئے. اب ٹھیک, مسلمان تو سے میرا تیمور یہ بھائی, پوچھنا ہے کہ خاتم تیمور النبیین میں جو ایک سورت کی جو آیت ہے اس کے بارے میں اس مسلمان کا کیا خیال ہے؟ تو پیارے بھائی جب آپ ہٹ دھرم ہو اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ ہٹ دھرم ہو باوجود اس کے کہ بالکل واضح وہاں پر قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے, تو تب بھی نہیں مان رہے ہو, تو اب اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میں آپ کو خاتم النبیین کا مطلب بتاؤں گا آپ وہ مان لو گے؟ اس میں نہیں دیکھیں, اس میں دیکھیں نا آپ, کیونکہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں میں 1450 سال میں جتنی تفاسیر آئیں, تفسیر ابن کثیر میں, ابن عباس میں جتنی بھی چیزیں آئیں وہ سارے غلط سمجھے, اور غلام احمد قادیانی صاحب اس چیز کو ٹھیک سمجھے. وہ نہیں 35 سے ایسا لے کے نہیں ہے, 25 سے لے کے اس آیت کو لے کے نکلے, اور پھر مفسرین میں انہوں نے دونوں, اپنے آپ کو رسول پیش کر دیا. ٹھیک ہے. مفسرین اچھا میں پہلے دونوں تو یہ طبقے, میں ایک چیز آپ سے عرض کر دوں, میں نے پہلے آتے کہا تھا کہ ٹیبل ٹاک کے اندر تھوڑا بہت اونچ نیچ دونوں طرف سے ہوتی ہے, ہوسٹ کی طرف سے بھی اور جو آپ کے دوسرے طرف جانب لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی. یہ نیچے بیٹھے ہوں کو نا ذرا تمیز ہونی چاہیے کہ وہ یار اپنے انہیں الفاظوں چھوڑ دو کو نا آپ. پیارے بھائی چناؤ کریں. تیمور بھائی وہاں ہمیں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے, آپ میری طرف متوجہ رہیے نا. دیکھیں مجھے بھی تو کچھ کہہ رہے ہیں لوگ, میں تو نہیں شکایت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے بھائی, ظاہر سی بات ہے جب دو آدمی گفتگو کرتے ہیں نا, جب دو پارٹی دیکھیں آمنے دوست سامنے تو ہوتی ہیں تو کچھ آپ کے مخالف ہوتے ہیں, کچھ آپ کے موافق آپ کا ہوتے ہیں. گڈ نیم, آپ کا گڈ نیم بردر میرا نام اعظم سیف. کوئی بھی جو ہے نا نیچے تیمور صاحب کو ٹیگ نہ کرے, باقی ہر بندہ جو ہے نا یہاں اس کو اجازت ہے اپنی رائے بتا سکتا ہے. کمنٹ والے کمنٹ میں رائے بتاتے ہیں اور اوپر والے بیٹھ کے بول کے رائے بتاتے ہیں نا, تو اوپر والے کلمے صاحب بولنے والوں کے ساتھ ہی بات کریں, نیچے نہ دیکھیں کیونکہ آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے, کنکلوژن جو ہوا ہے نا, کنکلوژن جو ہے نا, کنکلوژن یہ ہے کہ جو آیت آپ کو پیش کی نا, آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ وہاں پہ تمام بنی آدم مخاطب ہے. اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے یہ خاتم النبیین کا کیا ہوگا, یہی آپ سوال کر آپ کہہ رہے ہیں کہ نا. مجھے یہاں تک سمجھ آ چکا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں نے آپ کے لیے کہ براڈ کو چلاتے رکھنا ہے, میں نے اس وجہ سے اپنے اوپر لے لی بحیثیت, اور آج بھی یہ لوگ وہی کر رہے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں غیر مسلم قرار دے دیا, تو کس بیس پہ قرار دے دیا؟ اسی بیس پہ قرار دیا. چھوٹی چھوٹی سی بات کریں گے نا سمجھانے کی غرض سے. تیمور بھائی دیکھیں نا, میں نے آپ کے دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ کہ یا بنی آدمہ سے مراد حضرت آدم کے زمانے کے بنائے آدم ہوں, یا پھر یہ کہ یہ محمد صلی اللہ, میں نے تو اس بات کو کنکلوڈ کر دیا سر, میں نے تو اس بات کو کنکلوڈ کر دیا نا, کیونکہ آپ نے تو وہ جھیپ جو ہے آپ نے تو جھیپ سی اتاری ہے پیارے بھائی کہ جی میں ہٹ دھرم بن جاتا ہوں, یعنی ماننے لائق بات نہیں ہے, بس بات تو سن لو یار. ماننے لائق بات نہیں ہے نا سر. اچھا آپ میوٹ ہی کر لو پیارے بھائی, غلطی ہو گئی میرے سے, آپ سے یہ کہہ کر کے انمیوٹ کر لو آپ. چھوٹی بات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ بات ہی نہ سنو میری. اچھا تو میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ حضرت آدم کے زمانے کے بنائے آدم ہیں, یا پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنائے آدم. تیسری اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اس میں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنائے آدم ہیں, الحمدللہ اس کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل, کہ اے نبی تو کہہ دے ان سے
اب یہ ظاہر سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے زمانے کے ابنائے آدم کو تو نہیں جا کے کہہ سکتے، کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اے نبی تو مردوں کو سنا سکتا، اور وہ لوگ جو حضرت آدم کے زمانے میں تھے وہ مر چکے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے میں جا کر کئی ہزار سال پہلے جا کر ان مردوں کو کیسے سنا سکتے تھے؟ یہی ایک نتیجہ نکل رہا ہے کہ یہ ابنائے آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے۔ اس کے اوپر باقی غور کرنا اور ہٹ دھرم نہ بننا، تحقیق کی غرض سے کرنا کہ یہ خدا کا کلام ہے تو میں نے سمجھنا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ رسول اللہ کے زمانے کے ابنائے آدم تھے، پھر آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابنائے آدم کو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جب تم میں سے رسول آ جائیں، اور چونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے تو لہٰذا یہ بات ہر دور کے ابنائے آدم کے لیے ہوئی، سمجھے؟ اچھا، دوسری بات آپ نے خاتم النبیین کی مجھ سے پوچھی۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب کرتے ہیں آپ کے نزدیک؟ کیا مطلب ہے؟ ہٹ دھرم بھائی، سوری تیمور بھائی، آپ کے نزدیک خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اچھا میوٹ کریں آپ، جب آپ کی باری آئے گی تب بات کریں۔ جی تیمور بھائی۔ تیمور بھائی موجود ہیں آپ؟ ہم مجھ سے بات کر لیں یار، میں نے جانا ہے۔ آپ چلے جاؤ میرے بھائی، مجھے تیمور بھائی سے بات آپ گھوڑے کو جو ہے نا گھاس کھلا لو، چرانے لے چلے جاؤ کوئی ادھر ادھر۔ تیمور صاحب آگے آ جائیں، ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں نا خاتم النبیین کا، سمجھ آ جائے گا تو آپ دونوں کڑیاں سمجھ جائیں گے۔ ایک منٹ دے دیں، بیبی کے ساتھ ہوں، 1 منٹ دے دیں، آپ بات کریں اپنی۔ جی بس میں نے وہی پوچھا ہے آپ سے، آپ نے جو بات کہی تھی نا کہ خاتم النبیین، تو میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب آپ کے نزدیک؟ خاتم کا کیا مطلب لیتے ہیں آپ؟ وقت بچوں کے ساتھ اب مجھے پتا ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ خاتم النبیین ہو چکا ہے لیکن رسالت ختم نہیں ہوئی ہے۔ نہیں میں اس طرح اوکے ود دیٹ یار، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، خود سے تکے نہ لگاؤ بھائی۔ ڈیفینس سے وہ چلے گئے آپ تیمور صاحب، ڈائریکٹ ڈیفینس پہ آ گئے۔ آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہو کہ بھائی ایک چیز آپ نے دلیل لے لی، آپ کہہ رہے ہو کہ اگر آپ مطلب بتا دو گے تو آپ پھنس جاؤ گے۔ اس ڈر سے بات نہ کرو بھائی، اس چیز پہ آپ سر پیش کرو۔ کلمے صاحب اور اعظم صاحب، میں نے آپ کو ایک چیز پیش کی تھی کہ یہ جو سورہ اعراف ہے یہ پوری کی پوری حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر واقعہ بیان ہوا ہے، آپ نے اس کو جھٹلا دیا، میں نے آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ سر آپ اور صرف سمجھ میں آیا تو اعظم کو خاتم کا کیا مطلب کرتے ہیں آپ؟ خاتم النبیین کا کیا مطلب؟ ختم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی نہ آنے والا، ٹھیک ہوگا، اس کے بعد کوئی نہ آنے والا۔ اب دیکھیں جہاں تک آپ نے بات مفسرین کی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین جو ہوتے ہیں وہ کوئی خدا نہیں ہوتے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کے پاس کسی مفسر کی تفسیر کو رد کرنے کا معقول عذر ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین کے 2 طبقے ہوئے، کچھ لوگوں نے اس کا کچھ مطلب لیا ہے اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں عام خطاب کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنائے آدم سے، اس میں سب شامل ہیں، مشرکین بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی، مسلمان بھی، سب شامل ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ تفسیر حسینی ہے، تفسیر مجددی ہے، اوکے، اسی طریقے سے آپ کا تفسیر نفسی ہے، کیا نام نصفی نام نکل گیا، کچھ ایسے نام ہے، تفسیر نصفی وغیرہ، اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے اسی طریقے سے۔ میں بات کر لوں ان سے؟ نہیں ابھی نہیں۔ اسی طریقے سے تفسیر امام رازی کی ہے، تو انہوں نے مفسرین نے یہی بات کہی ہے کہ بھائی یہ خطاب عام ہے، کسی نے نہیں یہ کہا کہ ہاں بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لوگوں کو ہے، کچھ مفسرین نے کہا بھی ہے یہ، تو دونوں طبقے ملتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کس مفسر کی بات زیادہ جاندار ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے
آیت پیش کری کہ آیت سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابناء آدم ہے. سیاق و سباق سے آپ جو استدلال کرنا چاہ رہے تھے وہ غلط ہے. خاتم النبیین کا مطلب آپ نے کیا جی جس کے بعد کوئی نہ ہو، آخری نبی. تو تیمور بھائی خاتم الاولیاء کا کیا مطلب ہوا؟ پھر تو خاتم الاولیاء کا یہی مطلب ہوا کہ بھائی یہ آخری ولی ہے جس کے بعد کوئی ولی نہ ہو. یہی ہوا نا تیمور بھائی پھر اس کا مطلب؟ خاتم الاولیاء کا مطلب پھر یہی ہوا نا جس کے بعد کوئی ولی نہ ہو. جی تیمور بھائی، ایک تو تیمور بھائی بہت سوچ سوچ کر آپ جواب دے رہے ہیں. وہ تیمور صاحب مائک کھول لے، یہ جی کا مطلب آپ نے کیا کہا وہ ذرا بتا دیں، دوہرا دیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آگے بات کو کنٹینیو کریں ہاں سر. ٹھیک. اچھا مجھے اوپر سے میں نیچے کمنٹ نہیں پڑھتا ہوں میرے بھائی، مجھے اوپر انمیوٹ کر کے جواب دیں آپ. بے شک تھوڑا بہت شور بھی ہو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. تو خاتم الاولیاء کا مطلب ہو بھائی جس کے بعد کوئی ولی نہ ہو. اب مجھے ایک بات بتائیے، کیا یہ امت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد غوث اعظم کو، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے کیا نام جو دوسرے اولیاء کرام گزرے ہیں ان کو ولی مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے؟ آپ کے نزدیک حضرت علی کے بعد کے جو اولیاء ہیں ان کا درجہ حضرت علی کے جتنا ہے؟ نہیں درجہ نہیں، درجے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضرت علی کے بعد ولی ہی نہ، حضرت علی کے بعد قادیانی صاحب کو آپ رسالت کا دعویٰ کرنے کے بعد رسول مانتے ہیں، تو کیا اولیاء جتنے ہیں وہ حضرت علی کی برابری کر جاتے ہیں؟ یہ جتنے بھی بعد کے اولیاء تھے جن کا آپ نے نام لیا، برابری نہیں کر سکتے، یعنی برابری نہیں کر سکتے، مانتے ہیں نا آپ. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح سے حضرت علی کے بعد اولیاء تو آئے لیکن ان اولیاء نے برابری نہیں کی ہے حضرت علی کی، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو آئیں گے لیکن وہ نبی برابری نہیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ایسے ہی حضرت علی خاتم الاولیاء ہیں. خاتم الاولیاء کے بعد ولی آ سکتے ہیں، خاتم الانبیاء کے بعد آپ کے نزدیک نبی نہیں آ سکتے. تو یہ دوہرا معیار کیوں بھائی؟ جس طرح سے خاتم الاولیاء کے بعد ولی آ سکتے ہیں لیکن وہ ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے، وہ حضرت علی کے مقام اور مرتبہ کے نہیں ہوں گے، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء آ سکتے ہیں لیکن وہ انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے نہیں ہو سکتے. اور یہی بات سلف صالحین نے، علماء بزرگان نے جو گزرے ہوئے ہیں پرانے زمانے میں، انہوں نے سب نے یہی بتایا ہے کہ خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والا کوئی نبی نہیں آ سکتا. یعنی جس پائے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نا شریعت والے، اس طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. چھوٹا آ سکتا ہے، ہاں کم تر آئے گا. جیسے حضرت علی کے بعد جو ولی آئے گا وہ کم تر آئے گا، ایسے ہی جو بھی نبی آئے گا نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا نہیں قدم رکھے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہی رہے گا وہ. صحیح. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی صاحب جو ہے وہ چھوٹے درجے کے نبی ہیں آپ کے؟ ہاں جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب جن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ان سے بڑے درجے کا مان رہے ہیں اور انہی کی پیروی آپ کے غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پر کیا ہے، ٹھیک ہو، میں نے یہی عرض کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے درجے میں بڑا مان رہے ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں، غلام احمد قادیانی صاحب بھی یہی کہہ کے گئے اپنی کتابوں میں کہ پیارا حبیب جو تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھ سے بڑے درجے پہ فائز ہے. جی صحیح ہے. اب یہ حضرت علی کا بھی ذکر کیا آپ نے. یہی پیارا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اے علی، میری تم سے نسبت موسیٰ اور ہارون جیسی ہے، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو پھر یہ بات رد کر دیا آپ نے اور آپ کے نبی نے؟ نہیں رد نہیں کری ہے. دراصل میں اس کا جو مطلب سمجھ رہے ہیں نا، ایک تو نا نہیں رد کی. ہاں، یہ جو بعد کا جو مطلب ہے نا یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے. یہ بعد کا مطلب فقط اتنے وقت، ہاں سن لیے، میں ایکسپلین کروں گا نا آپ کو، اس کو دیکھتے جائیے نا. یہ جو بعد کا جو مطلب ہے نا یہ فقط اس وقت تک کے لیے ہے کہ رسول اللہ تبوک پر چلے گئے تھے. وہ جو گیپ ہے نا وہ ہے بعد کا عرصہ. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اے علی، تمہیں میرے سے ایسے ہی نسبت ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے. کیوں ہے موسیٰ کو ہارون سے نسبت اور رسول اللہ کو اس میں ان نسبتوں میں سے کیا نسبتیں ہیں؟ ساری نسبتیں ہیں، بس ایک نسبت نہیں ہے، وہ ہے نبوت والی نسبت. کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون دونوں آپس میں بھائی تھے،
یہ نسبت حضرت علی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پائی جا رہی ہے. یہ بھی دونوں بھائی تھے چچا زاد. حضرت موسیٰ کو ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنی قوم سے الگ ہو رہے تھے اور اپنی قوم کا نگران اپنے بھائی کو بنا کر جا رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت علی میں بھی یہ نسبت تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے الگ ہو رہے تھے اور اپنی قوم کا نگران اپنے بھائی علی کو بنا کر جا رہے تھے. چل رہی ہے سملیرٹی ساری کی ساری. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد جب حضرت موسیٰ چلے گئے نا طور پر، تو ان کے جانے کے بعد ان کی قوم کا جو نگران تھا نا، ان کا بھائی تھا ہارون، اور وہ نبی تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس سر، یہی ایک چیز نسبت عرض نہیں. کروں؟ لیٹ می ابھی کمپلیٹ ہے، ختم ہوگی بس. سر ایک چیز عرض محمد کروں، صلی ایک چیز عرض کروں. یہ سارے واقعے سنے ہوئے ہیں، کنکلوژن پہ آ جائیں. آپ نے کہا یہ اس وقت کی بات تھی، اس کے بعد کی نہیں تھی، قیامت تک کی نہیں تھی. یہ ہے ہاں، یہ conclusion قیامت اس تک بات کے لیے نہیں کا. بیان. بالکل ٹھیک ہے. یہی تو میں بتا رہا ہوں. نہیں، یہ قیامت نہیں تک کے لیے نہیں بتا. اب آ جاتے ہیں دوبارہ سورت اعراف پہ، آیت نمبر 35 پہ. اب مجھے صرف ایک چیز بتائیے گا میرے بھائی، پیارے عظیم بھائی، کہ کیا حدیث اور قرآن پرائمری سورس آف نالج نہیں ہے؟ کیا ہم نبی پاک کی حدیث کو قرآن سے جھٹلاتے ہیں؟ صحیح حدیث کو. یہ صحیح حدیث تھی یا نہیں تھی؟ تھی. اب مثال کے طور پر اگر آپ 35 نمبر آیت کا ذکر کرتے ہیں سورہ اعراف کی، اور اس حدیث کو اٹھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں الاحزاب کی 40 نمبر آیت کو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کانٹرڈکٹ ہو گئی بات. قیامت تک کے لیے نہیں تھا، آپ نے کہا قیامت تک کے لیے وہ بات آ رہی ہے. حضرت آدم سے ذکر بنی آدم ہے، وہ واقعہ بنی آدم کے لیے ہے، حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ نہیں ہے. تو بھائی یہاں تو آپ اپنے سوال میں خود ہی غلط ہو جاتے ہیں. اس کیسے؟ حدیث کو آپ اگر غلط کہہ رہے ہیں، یا تو آپ اس حدیث سے انکار حدیث کو کر دیں غلط کہ یہ نہیں کہہ صحیح رہا حدیث ہوں. نہیں ہے. حدیث کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. حدیث کا جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ غلط ہے. حدیث سر کا لا یہی بات میں بھی آپ کے لیے کہہ سکتا ہوں. ایک منٹ سنیں نا تیمور بھائی. بعد کا جو مطلب ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہو یا پھر یہ کہ موت کے بعد ہو. یہ بعد غیر موجودگی کو ظاہر کرتا ہے. تو رسول اللہ جس مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھائی میرے بعد آپ سے خالد بھائی بات کریں گے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بھائی اب اگر خالد بھائی نے بات کرنی تو مجھے خود کو مارنا پڑے گا نہ. اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں یا اسکرین سے غائب ہو جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، وہ بعد کا عرصہ ہے. تو رسول اللہ نے جو کہا نا میرے بعد، سن تو لیجیے نا، رسول اللہ نے جو کہا نا لا نبی بعدی کہ میرے بعد، تو رسول اللہ کے جو بعد کے الفاظ ہے نا، یہ کہنے کا مطلب تھا کہ وہ غیر موجودگی جو تبوک میں ہے، یعنی میں جا رہا ہوں ابھی اپنی قوم کو الگ ہو کر. موسیٰ علیہ السلام بھی جب طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ موسیٰ کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب یہ کون سا بعد ہے؟ ہارون تو موجود تھے نبی کی صورت میں. ہارون کی موجودگی میں منایا نا. اللہ نے کیا کہا کہ موسیٰ کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب موسیٰ علیہ السلام مرے تو نہیں تھے، تو یہ بعد کا عرصہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ تھا جب آپ طور پر تھے. حضرت موسیٰ جب طور پر گئے نا تو ان کی قوم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا جب طور پر گئے. اب یہ طور پر جانے کے وقفے کو خدا تعالیٰ نے بعد کے الفاظ سے ظاہر کرا ہے قرآن کریم کہ موسیٰ کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. رسول اللہ نے کہا میرے بعد، تو میرے بعد کا رسول اللہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی قیامت تک، بلکہ رسول اللہ کے میرے بعد کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے، میری غیر موجودگی میں. اے علی تم نبی نہیں. اور رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے 2903 مسند احمد بن حنبل کی. سر عربی کا صیغہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، عربی کا صیغہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ صیغہ تا قیامت تک کے لیے یوز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، یہاں نہیں ہو سکتا. میں بتا میں ہے. اچھا تو پھر اس آیت کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی جو انما ہے یا انما یریدکم، وہ بھی جو انما ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عمومی طور پر یا خاص طور پر. ضروری تو نہیں کہ قیامت تک کے لیے وہ چیز ہو. بتا دو. لیکن بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پر ہوتے ہیں. یہ جو لا نبی یا بعدی والی بات ہے نا، یہاں بعد کا جو مطلب ہے وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے. اس کے ثبوت کیا کیا ہے؟ اس کا ثبوت ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے یہی بات کہی ہے کہ یہاں بعد سے جو مراد ہے وہ رسول اللہ کی غیر موجودگی ہے اور وقتی طور پر. ٹھیک ہے نا، وہ جو جب آپ طور پر جا رہے تھے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے اور وہ صحیح حدیث ہے.
وہاں اسی واقعے کو بیان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یار کتنا عرصہ یار رہے؟ تیمور بھائی دیکھے نا میں کتنا خاموشی سے سر آپ کی سوال بات تو بیچ میں ہی ہوگا نا. اچھا سوال تو مجھے بیچ بھی میں ہوگا اجازت نا. پھر کوہ مجھے طور بھی پر اجازت کتنا پھر عرصہ رہے؟ تو پھر رسول اس اللہ طرح تو رسول اللہ تو نہیں رہے کوہ طور پر. سوال ہمارا یہ تو نہیں سوال تو ہوگا. ہمارے بھی ہوتے ہیں تو لیکن پھر یہ آپ تو نے ابھی طریقہ کہا نہیں ہے. آرام سے کہا تھا نا, تحمل سے بات کریں گے, ایک دوسرے کی سنیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی چیز بیچ میں ہی آپ سوال کر دو. اب میں آدھی بات بتاؤں آپ کو صحیح طریقے سے کلیئر ہی نہ کر سکوں اور آپ بیچ میں کوئی دوسرا سوال کر کے بات کو دوسری چلو طرف لے سوری کے بول دو سوری بول دو. اچھا تو یہاں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے اور رسول اللہ کتنا عرصہ رہے. سوال یہ ہے کہ وہ عرصہ جو آپ اپنی قوم سے الگ رہے وہ بعد کے معنوں کے لیے ہے. محدثین نے بھی اس کی ہی تشریح کری ہے اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 2903. یہی حدیث ہے, وہاں رسول اللہ کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ اے علی تم نبی نہیں ہو. اوکے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ہمیں اس کی ایگزامپل مل جاتی ہے کہ رسول اللہ کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اے علی میری غیر موجودگی میں تم نبی نہیں ہو. موسیٰ کی غیر موجودگی میں ہارون تو نبی تھے لیکن میری غیر موجودگی میں تم نبی نہیں ہو. بس ایک یہ نسبت نہیں ہے, باقی ساری نسبتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک وقت تک کے لیے ہے. جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی, یعنی عیسیٰ بن مریم, کہ میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا. تو لا نبی بعدی کا مطلب اگر آپ یہ کر لیں گے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا, تو جو پھر رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا, اس کا کیا کرو گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ لا نبی بعدی میں رسول اللہ نے جو نبی نہ آنے کی بات کہی ہے وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ایک محدود وقت کے لیے ہے. جی سمجھانے کے لیے ہے بھائی. آپ میوٹ کر لو بھائی, آپ خود سمجھ جاؤ پہلے. تمہارا تو سیغوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تمہارا تو دل کرتا ہے جس مرضی آیت کو جہاں مرضی ڈال دو, سیغوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, دلیل میوٹ کر لے بھائی, ساری دلیلیں ہمارے لیے ہے, تیرے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. جی تیمور بھائی. سر امجد بھائی سے بات کر لیں. I'm done. Thank you so much for your time. Thank you. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, I'm done. آپ امجد بھائی سے بات کریں. سیفی صاحب اگر اجازت ہو تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہاں جی کیجیے. میرا سوال آج 10ویں محرم کے لحاظ سے ہے